السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ پرویز مشرف صاحب کی حکومت آئی، کئی اچھے فیصلے ہوئے، لیکن سخت تنقید بھی کی ہم نے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اس وقت کی آپ بھی ویڈیو اٹھا کے ہماری دیکھ لیں۔ نیشنل ٹی وی پہ ہم نے بڑی سخت تقریر کی۔ اس زمانے میں یوٹیوب اتنا زیادہ مقبول نہیں تھا۔ پرویز مشرف صاحب کے پاس زرداری صاحب کی حکومت آتی ہے، ان کے اچھے کام بھی ہیں، لیکن ان کی جو ایسی باتیں جو کہ ملک، عوام، فیصلے، پالیسی مناسب نہیں تھے، سخت تنقید کی ہم نے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کا دور آتا ہے، ہم نے بہت سخت تنقید کی۔ جب زرداری صاحب کا دور تھا، پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، تو لوگ سمجھتے تھے شاید ہم پرویز مشرف صاحب کے مخالف ہیں۔ پھر زرداری صاحب کا دور آیا، ہم نے تنقید کی، حکومت پہ تنقید کی۔ زیادہ سے زیادہ ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، اور کیونکہ حکومت ہی نے دینا ہوتا ہے، اپوزیشن تو پھر چلی جاتی ہے، اپنے جو بھی کر چکی ہوتی ہے تو وہ ایک طرح سے مظلوم ہو جاتی ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں جی، یہ تو زرداری صاحب کے بھی خلاف ہیں۔ پھر نواز شریف صاحب کا دور آیا، اور ان کا بھائی نواز شریف صاحب کے دور پہ ہم نے سخت تنقید کی، اور سب سے زیادہ تنقید ہم نے اس جگہ کی جہاں ہماری ایکسپیکٹیشن تھی۔ آج ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے تنقید یہ کی معیشت کے اوپر۔ اگر آپ 2018 کی معیشت دیکھیں اور آج کی معیشت اور عمران خان کی معیشت دیکھیں، ہم نے کمپیریزن دکھایا، دنیا کو دکھایا کہ نواز شریف صاحب کی معیشت اور عمران خان کی معیشت بغیر کسی بغض کے، بغیر کسی ناراضگی کے، بغیر کسی اختلاف کے حقائق سامنے لائیں تو یوں فرق تھا۔ کیونکہ وہاں اسحاق ڈار صاحب نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا، اور میں نہیں کہتا، دنیا مانتی ہے۔ حالانکہ ہم اس وقت اسحاق ڈار پہ تنقید بہت کرتے تھے کہ آپ 5.8 پہ لائے ہوئے، آپ کو تو 7 کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن تھی، ہم ان پر سخت تنقید کر رہے تھے کہ 7.8 پہ لائیں۔ بنگلہ دیش 7.5 پہ پہنچا ہوا ہے، انڈیا آگے ہے، تو پاکستان کیوں نہیں؟ حالانکہ جس طرح انہوں نے ڈالر کو مینٹین کیا، اسٹاک ایکسچینج آپ کو پتہ ہے کہ جی ان کی دور میں سب سے اوپر رہا، اور میں نے وہ کمپیریزن دے دیا۔ عمران خان صاحب بلائیں نا، اس کمپیریزن کو دکھائیں کہ جی اسحاق ڈار صاحب کا دور اور عمران خان صاحب کے 3-4 جو فائنانس منسٹر انہوں نے چینج کیے اور سیکٹریز تک چینج کیا، اس کی کارکردگی دیکھیں تو میرے پاس ڈائریکٹ وہ جگہ نہیں ہے کہ میں دکھا سکوں کہ کتنا فرق تھا۔ تو بہرحال اس وقت تنقید کی ہم نے، اور ایکسپیکٹیشن کی۔ تنقید مثبت ہو، اور یہ بھی نہیں کہ اگر آپ موجودہ حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور جماعت کا حصہ ہو گئے، نہیں۔ عمران خان صاحب پہ ہم نے تنقید کی، حالانکہ 25% کی، برداشت ہی نہیں تھا ان میں۔ زرداری صاحب پہ اور نواز شریف دور میں تو ہم نے بڑی تنقید کی، لیکن عمران خان پہ تو برداشت ہی نہیں تھا۔ اور اگر کسی پہ تنقید کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کے مخالف ہو گئے اور دوسرے کے ساتھی ہو گئے، نہیں، جو حقائق ہے وہ سامنے لائیں۔ تو اس طریقے سے ہم نے کمپیریزن پیش کیا اسحاق ڈار صاحب کا، نواز شریف صاحب کا دور، اور زرداری صاحب کا، آپ کے عمران خان صاحب کا دور۔ آج شہباز شریف کی حکومت ہے، معاشی تباہی کا حال سب کو پتہ ہے، ملک دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، اور ایک ایسا فائنانس منسٹر لگا دیا گیا ہے جو نان الیکٹڈ ہے، اور جس کے بارے میں پہلے بھی اس کی کارکردگی دیکھیں تو اس کی کارکردگی پہلے بھی خراب تھی، مفتاح اسماعیل کی، وہ بھی نان الیکٹڈ تھے، اور آج بھی ان کی کارکردگی ٹھیک ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، آپ معلوم کر لیں کہ ایک ارب پتی بزنس مین، بہت بڑا بزنس مین، ارب پتی، جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت سے، جس کا عوام میں کوئی جڑ نہیں ہے، وہ IMF کا ایک نمائندہ کے طور پر جانے پہچانا رہا ہے۔ ایک ارب پتی مافیا کو پروٹیکٹ کرنے والی حیثیت کے لحاظ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو نان الیکٹڈ ہے، عوام پسند ہی نہیں کرتی، ان کے اپنے ورکر ان کو نہیں پسند کرتے، لیکن اس کو
پاکستان میں مسلط کر دیا گیا. اب جس نے بھی مسلط کیا ہے وہ بتائے 2.5-3 مہینے کے اندر ہم ساری ذمہ داری تو پی ٹی آئی اور آئی ایم ایف کی اوپر ڈال رہے ہیں کہ یہ ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ ہے. چلیں جی یہ ایگریمنٹ ہے، مان لیتے ہیں، لیکن آپ نے 2.5-3 مہینے کے اندر شہباز شریف آپ کے منسٹر فائنانس نے کون سی ایسی ایک پالیسی دے دی ہے جو عوام دوست ہو، عوام کے مفاد میں ہو؟ میں ابھی چاہوں تو بہت ساری چیزیں گنوا دوں کہ آپ فائلر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ نے عام آدمی کے لیے کون سا ٹیکس دیا، آپ نے کیا دیا، آپ نے عام آدمی کو کیا دیا، بتائیے کیا ریلیف دیا ہے. بات کرنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب یہ ایک ارب پتی بزنس مین ہے، ان کے مفادات ارب پتیوں کے ساتھ ہیں. یہ ایک طریقے سے آئی ایم ایف کے ترجمان ہیں، ان کے خلاف نہیں جا سکتے مفتاح اسماعیل صاحب. اور کس طرح یہ پی ایم ایل این میں اتنے مقبول ہو گئے جبکہ کوئی سیاسی ان کا کیریئر نہیں تھا. تو آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں. یہ مختلف سیاسی جماعتوں کو کہ کراچی کے اندر جو بھی مختلف سیاسی جماعتیں فنکشن کرتی تھیں اس کے اسپانسر تھے. ایک اسپانسر انہوں نے پی ایم ایل این کے لیے بھی کیا، ایک نہیں اور بھی کیے. تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے سابق صدر ممنون صاحب ہوتے تھے. وہ ممنون صاحب نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ یہ پی ایم ایل این کے آپ سلسلے میں جو ہے نا تکلیف ہوگی، برا لگے گا بہت سے لوگوں کو، لیکن حقیقت ہے. اور میں یہ باتیں ایسی نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے میرے پاس دلائل اور ثبوت ہیں، دلائل ہیں میرے پاس گواہ موجود ہیں کہ یہ اسپانسر کرتے تھے. تو پھر ایک پی ایم ایل این کے بہت اہم شخص سے رجوع کیا اور کہا کہ جی مجھے میاں نواز شریف صاحب سے ملایا جائے. اور پھر میاں نواز شریف صاحب سے ملا دیا گیا انہیں. میاں نواز شریف صاحب کو کیا پتا کہ یہ کون ہے، اور ان صاحب کو بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے. لیکن کیونکہ ممنون صاحب نے ان کو آگے لائے تھے، کراچی کے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ہر سیاسی جماعت کو اسپانسر کرتے تھے، اور یہاں ان کو پک کر لیا گیا. اور پھر میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرا دی گئی. اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے جو پی ایم ایل این کا ایک مفاد طبقہ ہے، اس طبقے نے ان کو سر پہ بٹھا لیا. پھر آپ نے دیکھا شاہد خاقان کے زمانے میں یہ نان الیکٹڈ تھے لیکن منسٹر بن گئے. پھر کہتے ہیں جیل بھی چلے گئے یعنی وقتی طور پر. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب اس طریقے سے پی ایم ایل این کا حصہ بنے. آج بھی وہ پی ایم ایل این کا حصہ نہیں ہے. آج بھی ان کے مفادات پی ایم ایل این کے مفادات، نواز شریف صاحب کے مفادات، شہباز شریف صاحب کے مفادات، مریم نواز صاحبہ کے مفادات، پی ایم ایل این کے لوگوں کے مفادات، عام پی ایم ایل این کے لوگوں کے مفادات، ایون کہ عام پاکستانیوں کے مفادات کے لیے بھی نہیں ہے. ان کے مفادات صرف اور صرف ارب پتی کھرب پتی لوگوں کے مفادات کے لیے ہے، اور وہی چیزیں یہ سامنے لا رہے ہیں. اب میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کے لیے مجبوری تھی کہ شاید بہت بڑی سفارش آ گئی کسی جگہ سے، یا کوئی اور پی ایم ایل این میں نہیں ملا. حالانکہ پی ایم ایل این میں بہت اچھے دماغ موجود ہیں اور ان سے اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کا فرق اگر کیا جائے تو زمین اور آسمان ہے. وہ شخص نواز شریف کا وفادار، وہ شخص جس نے 2 دفعہ ڈیلیور کیا، وہ پی ایم ایل این کا ایک کارکن بھی ہے، وہ ایک پی ایم ایل این سے محبت کرنے والا شخص ہے. حالانکہ ہم تنقید کرتے رہے لیکن جو حقائق ہے وہ تو لائیں گے نا. وہ پی ایم ایل این اور اس کی سوچ، اس کے ایجنڈے، اس کے سلسلے میں اس نے فائٹ کیا، قربانی دی، آج تک قربانی دے رہے ہیں. جلا وطنی کی جو زندگی ہے یہ بھی اسی چیزوں کا حصہ ہے نا، جو انہوں نے 2 دفعہ پاکستان کی اکانومی کو پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر یعنی نواز شریف کے ساتھ مل کر بہتر کیا. اسی کا رزلٹ مل رہا ہے نا کہ ملک سے باہر ہیں اس وقت. حالانکہ میں نے ایک پروگرام بھی کیا تھا ان کے اوپر، اور میں نے جو میرے پاس ڈاکومنٹس آئے تو میں نے ان سے انفارمیشن کے اوپر، لیکن انہوں نے بہترین جواب دیا اور دلائل کے ساتھ جواب دیا اور پروف دیا. تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں
میں نے بہت ساری جگہوں پہ ان کے انٹرویوز سنے، اس میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، اگر کوئی مانگتا ہے تو سارے ڈاکومنٹس میں دینے کو تیار ہوں، لیکن اس کے باوجود اسحاق ڈار کو روکنا، جو بھی روک رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل نہ پی ایم ایل این کے وفادار ہیں، نہ وہ عام پاکستانیوں کے وفادار ہیں، نہ وہ نواز شریف صاحب کے وفادار ہیں، نہ وہ شہباز شریف صاحب کے وفادار ہیں، وہ صرف اپنے اور ارب پتی کھرب پتی مافیاز کے اور آئی ایم ایف کے وفادار ہیں۔ دوسری طرف اسحاق ڈار نواز شریف کے وفادار ہیں، شہباز شریف کے وفادار ہیں، پوری پی ایم ایل این کے وفادار ہیں، پی ایم ایل این کے ورکروں کے وفادار ہیں، پی ایم ایل این کے ساتھیوں کے وفادار ہیں، پاکستان کے وفادار ہیں، عام پاکستانیوں کے وفادار ہیں، کیونکہ ثابت کیا انہوں نے پاکستان کی معیشت کو عام لوگوں کو ریلیف دے کر، اور اپنے ملک کے وفادار ہیں، اپنے اداروں کے وفادار ہیں۔ تو یہ جو بھی بیچ میں چیزیں ہیں وہ مناسب نہیں۔ آج مجھے یہ بولنا پڑا، بتانا پڑا کہ ایک ایسا شخص اور جو اس وقت پاکستان کی اس موقع پہ جو معیشت ہے، چلیں معیشت بہت بہتر ہوتی، بڑی آپ کے پاس پیسہ ہوتا، ریزرو ہوتا، آپ کسی کو بھی لگا دیتے یار، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل جیسے لوگ معیشت کو لے کے آگے چلیں، کیونکہ ان کے مفادات ایک عام پاکستانی کے لیے ہو ہی نہیں سکتے، جو آدمی خود ارب پتی کھرب پتی ہے اور جو پی ایم ایل این میں ایک چور دروازے سے آئے، کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے، کوئی قربانی دے کے نہیں آئے جیسے پی ایم ایل این کے اکثر وزراء نے قربانی دی ہے۔ یہ تو ایک جھٹکے میں چلے گئے کسی بنیاد پر، ورنہ ان کا پی ایم ایل این سے کیا تعلق؟ یہ تو ایک اسپانسر ممنون صاحب کے اسپانسر تھے، جو کئی سیاسی جماعتوں کو کرتے تھے، ان کو بھی کیا، اور یہاں سے کچھ لوگوں نے ان کو کیچ کیا۔ اور آج بھی نواز شریف صاحب، میں جتنا جانتا ہوں نواز شریف صاحب ان پر اعتبار نہیں کرتے۔ نواز شریف صاحب اگر اعتبار کرتے ہیں تو صرف اسحاق ڈار صاحب پہ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ اس وقت جو حکومت اتحادی، اس میں ایک ایسا شخص جس نے 2 دفعہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیا، وہ ملک سے باہر جلا وطنی کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ اس کی اس وقت ضرورت ہے۔ ہزار ناراضگی ہو، ہزار انا کا مسئلہ ہو، ہزار مسائل ہو، لیکن قوم کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کے لیے کوئی بھی شخص اگر افیکٹو ہے تو اس کو آنا چاہیے۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔